مومنین حضرات کے باہر بٹھائے یہ شخصیت جو انتظار ہوئے حضرت علیہ السلام المسلمین قبلہ علامہ عارف حسین شاہ قادمی صاحب پہنچی چکان سائیں دے صحت و سلامتی اللہ بانیان دے خرچ دے قبول اللہ تا مومنان دی حاضری منظور سے اللہ بلند تر سلوہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں شہداء ملت جعفریہ کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، حاضرین محفل کے مرحومین کے لیے، سب کو یاد کرتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلوات پڑھے محمد وعلى محمد۔ بسم اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ پنڈال، یہ مجالس، یہ نظر و نیاز، یہ اہتمام کیا جا رہا ہے، پروردگار عالم اس مقصد زندگی میں بھی ہم سب کو کامیابی عطا فرما دے. فرق حیوان اور فرق انسان یہی ہے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ با مقصد کرتا ہے. حیوان صرف لذت لینے کے لیے کام کرتا ہے، حیوان صرف لالچ کے لیے کام کرتا ہے، لیکن انسان جو بھی کام کرتا ہے ایک مقصد لے کر، ایک ہدف لے کر کام کرتا ہے. تبھی آپ کے مولا کا یہ جملہ مشہور ہے کہ اے خدا، علی نے نہ جنت کی لالچ میں تیری عبادت کی ہے، نہ جہنم کے ڈر سے تیری عبادت کی ہے. کیونکہ ڈر کے زور پر، ڈنڈے کے زور پر آپ جسے چاہو اپنا غلام بنا. لوگ دو طریقے سے غلام بنتے ہیں، یا پیسہ دے کر غلام بناؤ، یا ڈنڈے کے زور پر، بوٹ کے زور پر بندے کو اپنا غلام بناؤ. ووٹ دو طریقوں سے خریدا جاتا ہے. تازہ الیکشن ہوئے ہیں، دو طرح سے لوگ بکتے ہیں. یا پیسے کے ذریعے سے غریب کو خریدا جاتا ہے. اگر سمجھ گئے کہ بھائی یہ پیسے سے بھی نہیں خرید نہیں سکتے تو پھر پولیس کا ڈر، ڈنڈے کا خوف. دو طریقوں سے بندوں کو خریدا جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں علی والا ان دونوں طریقوں سے خود کو نہیں بیچتا. یہی تو فرق ہے لشکر علی میں اور لشکر امیر شام میں. مولا حسن کی جنگ میں جو مولا حسن کے ساتھ تھے اور جنگ جیتی ہوئی ہاتھوں سے نکل گئی، کیونکہ کچھ لوگوں نے حسن کے ساتھ غداری کی. غداری کس وجہ سے کی؟ مال کے ذریعے سے خریدا گیا، درہموں کے ذریعے سے، سونے کے ذریعے سے خریدا گیا. تبھی مولا علی فرماتے تھے کہ جو بک جائے وہ علی والا نہیں ہوتا. بڑا آسان ہے علی کا نعرہ لگانا، بڑا آسان ہے مولا کا نعرہ لگانا، لیکن علی کی طرح ثابت قدم رہنا بڑا مشکل ہے. کوئی بھی مجمع سے اٹھے اور نعرہ حیدری لگائے پورا مجمع بولے گا یار، لیکن ثبات قدم بڑا مشکل ہے. میں کسی جگہ پہ پنجاب میں مجلس پڑھ رہا تھا، میں نے کہا ماشاءاللہ سارے لوگ مجلس میں آئے، بڑے شوق سے آئے. سردی بھی ہے، کبھی گرمی بھی ہوتی ہے تو مجمع بیٹھا ہوتا ہے. میں نے کہا مولا کا ذکر سننے آئے ماشاءاللہ، لیکن اگر اس پورے مجمع میں اعلان کیا جائے رات تک بیٹھنا، مولوی صاحب تمہارے خونس کا حساب و کتاب لے گا. تو کتنے لوگ بیٹھیں گے؟ مولانا صاحب ایک بھی نہیں بیٹھے گا. نیاز کھا کے سارے نکل جائیں گے. مولا علی بستر پر ہیں، سر پہ ضربت لگی ہے، سارے اصحاب علی جمع ہو گئے کمروں میں. کوئی رو رہا ہے، کوئی قصیدے پڑھ رہا ہے. ان سب میں ایک تھا جو بلند بلند آواز سے علی کی شان میں علی کے قصیدے پڑھ رہا تھا. آواز اتنی بلند تھی کہ مولا کی آنکھ کھل گئی. حسن کو بلایا، حسن میرے لال یہ کون ہے جو میری شان میں میرے قصیدے پڑھ رہا ہے؟ کہ بابا یہ حجر ہے، حجر ابن عدی.
کہ ذرا اسے بلا. حجر آیا، مولا کے سرانے پر بیٹھا. امام نے کہا حجر کس کے قصیدے پڑھ رہا ہے؟ کہ مولا آپ کی شان میں، پتہ نہیں کتنی دیر کے مہمان ہیں، پتہ نہیں پھر علی کا چہرہ دیکھنے کو ملے گا بھی کہ نہیں. امام نے کہا حجر بچے کہاں ہیں؟ کہ مولا گھر پر. کہ صحیح سالم ہے؟ کہ جی مولا. حجر کھانا کھایا؟ ہاں مولا. حجر بدن صحیح ہے؟ ہاں مولا. کوئی بیماری تو نہیں؟ نہیں مولا. کہ حجر آج علی کے سامنے بیٹھ کر، علی کے بچوں کے سامنے، علی والوں میں بیٹھ کر علی کے قصیدے پڑھ رہا ہے. گھر میں بچے بھی صحیح سالم ہیں، بدن بھی صحیح سالم ہے، تو نے کھانا بھی کھایا ہوا ہے. حجر بڑا آسان ہے اس حالت میں علی کا قصیدہ پڑھنا. کہ مولا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ امام نے فرمایا حجر اگر کبھی کوئی ایسا دن آئے بچوں کی جان کو خطرہ ہو، تیرے ہاتھوں میں رسیاں، موت سامنے ہو، حجر کیا اس وقت بھی اسی طرح علی کی شان میں قصیدہ پڑھو گے؟ تاریخ لکھتی ہے حجر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. سمجھ گیا کہ علی مولا امتحان لے رہے ہیں. جملہ کا مولا قسم ہے واللہ لو قطعت عربا عربا، خدا کی قسم ہے اگر تلوار سے حجر کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں مولا پھر بھی ایسے ہی پڑھوں گا جیسے ابھی پڑھ رہا ہوں. ثابت قدمی، یہ نہیں کہ علی کے سامنے تو علی کے قصیدے پڑھے. حجر جب علی نہ رہے گا فاصلہ آ جائے گا. کئی لوگ فاصلے کی وجہ سے علی سے جدا ہو گئے. جب تک نبی تھے سب ساتھ، نبی کے جانے کا فاصلہ ہوا بڑے بڑے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے. بڑے بڑوں نے بڑے بڑوں کو قتل کیا. بڑی بڑی شخصیات. جنگ جمل میں کون ہے؟ ایک طرف علی، ایک طرف نبی کی زوجہ. جنگ صفین میں کون ہے؟ ایک طرف علی، دوسری طرف امیر شام معاویہ ابن ابی سفیان. جنگ جمل میں کون ہے؟ ایک طرف علی، دوسری طرف زبیر. زبیر کون ہے؟ پٹھی کا بیٹا. بڑی شخصیات ہیں. نبی کے فاصلے نے ان کے دلوں میں فاصلے پیدا کر دیے. کہ حجر ایسے تو نہیں کہیں علی چلا جائے تیری دل میں علی کی ولایت کا فاصلہ پیدا ہو جائے گا. فرمایا مولا نہیں، مولا نہیں. ایک عالم گادی دا علی ہے، بھی سجی دنیا خالی ہے. ایک عالم گادی دا علی ہے، بھی سجی دنیا خالی ہے. اسا پیتی مولا علی دی ولادی پیالی ہے. مولا غازی جگتا والی ہے، مولا غازی جگتا والی ہے. پر اے شوکت فقیر خیالی ہے، اے شوکت فقیر خیالی ہے. علی دے منکر کو چپ کرے نہ تا سارے ہاتھ وچ لکونا علی ہے. اب لکڑ کے زور پہ بندوں کو شیعہ تو نہیں بنا سکتے. فرمایا حجر جب بھوک ہوگی، جب پیاس ہوگی، کہ مولا خدا کی قسم ہے اگر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں پھر بھی آپ کی شان میں ایسے ہی پڑھوں گا جیسے آج ابھی پڑھ رہا ہوں. امام نے فرمایا بارک اللہ فیک حجر، جو تو نے کہا تو نے سچ کہا. مولا گزر گئے، وقت بدل گیا. حجر کو امیر شام کے سپاہیوں نے پکڑ لیا، ہاتھوں میں رسیاں، سامنے جمع بیٹے. کہ حجر اگر علی کو برا بھلا نہیں کہو گے تو سر قلم کر دیا جائے گا. حجر نے کہا قلم کر دو. کہ حجر علی کو برا بھلا نہیں کہو گے، یہ کھڈا ہے اس میں آگ ہے، تجھے زندہ جلا دیا جائے گا. کہ جلا دو. کہ حجر یہ تیرے دو جوان بیٹے ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے گا. کہ کر دو. کہ حجر اتنی آسانی سے ہاں بولتے جا رہے ہو. کہ ہاں آسانی سے نہیں بول رہا، علی نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ حجر بچوں کی جان خطرے میں ہوگی.
حجر بھوک ہوگی، پیاس ہوگی، اسیدی ہوگی، سامنے آگ ہوگی، علی نے تو پہلے بشارت دے دی تھی کہ حجر مار دے کا قتل کر دو۔ حجر نے علی کی شان میں قصیدے پڑھنا شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ حجر کے سر کو قلم کر دیا جائے۔ حجر نے کہا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جا، کہ ڈر گئے، کہ ڈرا نہیں، ایک درخواست ہے۔ کہ کیسی درخواست؟ کہ میرا سر قلم کرنے سے پہلے میرے 2 جوان بیٹوں کا سر قلم کرو۔ لشکر کے سپاہی پریشان ہو گئے۔ حجر اگر کوئی اور باپ ہوتا کہتا پہلے میں مروں پھر میرے بیٹوں کو مارو، کیونکہ باپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے جوان بیٹے کو مرتا ہوا دیکھے۔ ارے تو کیسا سنگ دل باپ ہے کہ کہتا ہے پہلے بچوں کو میرے سامنے مارو پھر مجھے قتل کرو۔ کہ بات سنگ دلی کی نہیں ہے، کیونکہ بیٹوں سے محبت ہے تبھی بول رہا ہوں۔ کہ یہ کیسی محبت ہے کہ مجھے خوف ہے کہیں مجھے مرتا ہوا دیکھیں اور علی کے دامن کو چھوڑ دیں۔ میری خواہش ہے میری نظروں کے سامنے پہلے انہیں جنت کی طرف روانہ کروں، بعد میں خود جنت کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ تو علی والا نہ خوف کی وجہ سے نہ لالچ میں آتا ہے۔ جنہوں نے ووٹ دیا خوف میں یا لالچ میں، وہ سمجھ لیں ابھی تک ولایت کمزور ہے۔ مولا فرماتے آئے خدا علی نے تجھے جنت کی لالچ میں سجدہ نہیں کیا، علی نے جہنم کے ڈر کی وجہ سے تجھے سجدہ نہیں کیا، علی نے تجھے سجدہ اس لیے کیا کیونکہ علی نے تجھے لائق سجدہ پایا۔ مطلب جو بھی کام کرو لیاقت کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے نہیں، خوف کی وجہ سے نہیں۔ اب اصول دیا امیر المومنین نے، اصول دیا اہل بیت نے۔ آج 2 چیزیں بتاؤں گا اور زحمت کو تمام کروں گا۔ مجلس تب بنتی ہے جب آپ کی فکر بلند ہو۔ اگر مجلس میں فکر کا ارتقا نہ ہو، فکر ترقی نہ کرے تو فائدہ نہیں۔ گھر میں مرغا بھی رکھتے ہو 1 سال کے بعد ترقی کر جاتا ہے۔ بھینس بھی بیچاری ڈیلی 7 کلو 8 کلو دودھ دے دیتی ہے، ہم کیا دے رہے ہیں؟ انسان کا بھی تو کوئی فائدہ ہونا چاہیے نا، کھائے پیے اور وہی کام کرے جو حیوان کرتے ہیں، تو پھر انسان کے انسان ہونے کا فائدہ کیا؟ خدا ہمیں مرغا بنا دیتا۔ کسی کو تو کوئی فائدہ دیتے، بکری گوشت کا فائدہ دیتی ہے، مرغی انڈا دے کے فائدہ دیتی ہے، بھینس دودھ دے کے فائدہ دیتی ہے۔ انسان اس کائنات میں کائنات کو کون سا فائدہ دینے کے لیے آیا ہے؟ انسان اپنی فکر کو بلند کرنے کے لیے آیا ہے، کیونکہ تیری فکر بلند ہے تبھی پوری کائنات کو اس رب نے تیرا غلام بنایا ہے۔ فرمایا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ چاند، یہ سورج، یہ چرند و پرند، یہ قندیل، شمس و قمر، یہ سب میں نے تیری خدمت کے لیے خلق کیے ہیں۔ یہ سورج تیرا خادم ہے، یہ چاند تیرا خادم ہے، یہ زمینیں تیری خدمت کے لیے بنی، یہ حیوانات تیری خدمت کے لیے بنے۔ ارے سینکڑوں مرغیاں کٹ جاتی ہیں انسان کے لیے نا، سینکڑوں بکرے کٹتے ہیں انسان کے لیے نا، کیا اسے درد نہیں ہوتا؟ کیا اسے تکلیف نہیں ہوتی؟ کہ مولا بکرے کے گلے پر جب چھری چلتی ہے تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ مولا فرماتے ہیں ہوتی ہے، پر وہ کٹ کے اپنی خلقت کے مقصد کو پورا کر کے جاتا ہے۔ اے خدا تو نے اسی جب اللہ اکبر پڑھ کے مرغی پہ چھری چلاتے ہو اپنی خلقت کے مقصد کو پورا کرتی ہے کہ میں آئی ہی اسی لیے تھی تاکہ کسی انسان کے پیٹ کو فائدہ دے سکوں۔ بکرا کہتا ہے میں تو آیا ہی اسی لیے تھا تاکہ انسان کو فائدہ دے سکوں، لیکن اے انسان جب تیرے بدن سے روح نکلے گی تو تجھے بھی تو کہنا چاہیے خدا جا رہا ہوں خلقت کے مقصد کو پورا کر کے جا رہا ہوں۔ حسین بن علی کربلا کے میدان میں نگاہوں کو بلند کر کے کیا اللہ کو جواب دیتے ہیں؟ پروردگارا رضاً برضا و تسلیماً لامر لا معبود سواک، اے خدا حسین تیری رضا پہ راضی ہے نا؟ اللہ نے بھی جواب دیا اے حسین تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے، تو نے دنیا میں آنے کے مقصد کو پورا کر دیا نا۔ حسین کربلا گئے، اپنے آنے کے مقصد کو پورا کیا، مولا علی نے اپنے آنے کے مقصد کو پورا، سلمان فارسی نے کائنات میں آنے کے مقصد کو پورا کیا۔ اے انسان تو کائنات میں آیا اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے۔ امام فرماتے ہیں جو بھی کرو لائق سمجھ کے کرو۔ 2 لفظ انگلش کے ہیں، یاد کر لیجئے،
ایک ہے سلیکشن، ایک ہے ریلیشن۔ سلیکشن یعنی چناؤ، ریلیشن یعنی تعلق۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا پاکستان میں الیکشن نہیں ہوتا، سلیکشن ہوتا ہے۔ اتنے تو سیاسی ہیں نا آپ لوگ، مطلب یہاں الیکشن نہیں ہوتا، بندے نہیں چنتے، سلیکشن ہوتا ہے۔ عجیب قوم ہے، جب خود الیکشن کرائے تو سلیکشن سے بندے چنے، اور ہم کہیں کہ علی کی سلیکشن خدا کرے تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ نبی کے بعد الیکشن کے قائل ہیں اور اپنی حکومتوں میں سلیکشن کے قائل ہیں۔ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ نبی کے بعد الیکشن نہیں ہوتا، نبی کے بعد خدا کا سلیکشن ہوتا ہے۔ یہ حق اللہ کا ہے، وہ کسے چنے۔ عوام میں اتنی عقل نہیں ہے۔ ہمارے جو اوپر کے طبقے کے لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ عوام میں اتنا شعور نہیں ہے۔ ہاں، کوئی دیہاتی بندہ، کوئی بیچارہ کسان بندہ، اسے کیا پتا حاکم کسے بنانا ہے؟ اسے تو 2000 تو ووٹ بیچ دیتا ہے، اسے ایک موٹر سائیکل تو ووٹ بیچ دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں اسی لیے ہم کرتے ہیں سلیکٹ، کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا حاکم کون بننا چاہیے۔ ہم ہیں پڑھے لکھے، ہمیں پتا ہے کہ حاکم کسے بنانا چاہیے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں نبی کے بعد لوگوں کو کیا پتا امام کون بنے۔ نہ لوگوں میں اتنی سمجھ ہے، نہ لوگوں میں اتنی عقل ہے۔ سب سے بڑا عاقل خدا ہے۔ یہ حق خدا کا ہے کہ نبی کے بعد منبر پر کون آئے گا۔ تبھی کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابا میں شہر علم، اور علی اس کا کیا ہے؟ دروازہ۔ دو لفظ یاد رکھیے، سلیکشن تو سمجھ گئے، چنا ہوا۔ الیکشن کا مطلب لوگ چنے۔ ایک تو اسلام میں تصور ڈیموکریسی الیکشن نہیں ہے، یاد رکھیے۔ جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ جمہوریت مطلب اس گاؤں میں کوئی بندہ ایم پی اے کے الیکشن کے لیے کھڑا ہو جائے، دو بندے کھڑے ہو جائیں، ایک ہو پڑھا لکھا عالم نمازی، دوسرا ہو مثلا کوئی شرابی، کوئی زانی۔ جیتے گا کون؟ جسے ووٹ زیادہ ملے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اب ایک شرابی اور زانی کو 100 چرسیوں نے ووٹ دیا، ٹھیک ہے، اور ایک عالم کو 20 نمازیوں نے ووٹ دیا، جیتے گا کون؟ چرسی والا۔ یہ ہے جمہوریت۔ جمہوریت میں ایک عالم کا ووٹ اور جاہل کا ووٹ برابر ہوتا ہے۔ ایک ایم اے پاس، بی اے پاس بندہ کسی کو ووٹ دے اور ایک بھنگی چرسی بھی کسی کو، دونوں ووٹ کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ اسی لیے شیعہ عدالت کا قائل ہے۔ ہم کہتے ہیں ووٹ برابر نہیں ہوتا، بندے کے وجود کو دیکھا جاتا ہے، چننے والا کون ہے۔ کہ قیامت میں خدا یہ نہیں دیکھے گا یہ بندہ کون ہے، قیامت میں خدا تیری سلیکشن کو دیکھے گا، تیرے ریلیشن کو دیکھے گا۔ قیامت میں سوال یہ نہیں ہوگا کہ تم نے امام کسے مانا، اللہ دیکھے گا تیرا معیار کیا ہے۔ کسی نے مثلا معاویہ کو اپنا امام مانا، کسی نے علی کو امام مانا، اللہ یہ نہیں کہے گا تم نے علی کو کیوں مانا، تم نے امیر شام کو کیوں مانا۔ یہ تو مسئلہ ہے نہیں قیامت کے دن، اللہ تیرا معیار دیکھے گا کہ تو نے کسے مانا ہے، اور پوچھے گا تو نے اسے کیوں مانا۔ ایک بت پرست خدا کے سامنے جائے گا اور ایک مسلمان اللہ کے سامنے جائے گا، اللہ یہ نہیں کہے گا تم نے بت کو سجدہ کیوں کیا، اللہ مسلمان سے بھی کہے گا تو نے مجھے سجدہ کیوں کیا، بت پرست سے بھی کہے گا تو نے بت کو سجدہ کیوں کیا۔ وہاں جزا اس بنیاد پہ نہیں ملے گی کہ پروردگارہ میں پورا سال نمازیں پڑھ کے تیری دربار میں آیا ہوں مجھے جزا دے، کہے گا نہیں پہلے یہ بتا تو نے نماز پڑھی کیوں تھی، تو نے میرا کلمہ کیوں پڑھا تھا۔ بت پرست سے پوچھے گا بتا تو نے بت کو سجدہ کیوں کیا تھا۔ اب دیکھیے بت پرست جواب کیا دے گا، پروردگارہ میں نے بت کو سجدہ اس لیے کیا کیونکہ ماں باپ ہندو تھے، ہندو محلے میں پیدا ہوا، سارے لوگ بتوں کو سجدہ کر رہے تھے، لہٰذا میں نے بھی کیا کیا، بت کو سجدہ کر دیا۔ یہاں مسلمان کو بلائے گا بتا تو نے مجھے سجدہ کیوں کیا، کہ کیا خدا ہے۔ گاؤں کا نام کیا ہے آپ کے؟ شیر علی، شیر علی شاہ، کہ پروردگارہ شیر علی شاہ گاؤں میں پیدا ہوا تھا، نام ہی شیر علی ہے، گاؤں مسلمانوں کا،
سارے تجھے مانتے تھے، میں نے بھی تجھے مان لیا، سارے تجھے سجدہ کرتے تھے، میں نے بھی تجھے سجدہ کر دیا۔ تو خدا کہے گا تو نے بھی دیکھ دیکھ کے مجھے سجدہ کیا، اس نے بھی دیکھ دیکھ کے بت پرستی کی، تو اگر اسے سزا دوں تو تجھے بھی سزا دوں، اگر اسے جزا دوں تو تجھے بھی جزا دوں، کیونکہ تم دونوں کا معیار کیا ہے؟ ایک ہے۔ وہاں اس بنیاد پہ جنت میں نہیں بھیجے گا کیونکہ تو نے مجھے سجدہ کیا، کہے گا بتا مجھے سجدہ کیوں کیا؟ جواب عقل والا ہونا چاہیے۔ کوئی سورج کو سجدہ کرے، کوئی بھینس کو سجدہ کرے، کوئی بت کو سجدہ کرے، کوئی آگ کو سجدہ کرے، تو نے مجھے سجدہ کیا۔ اس نے بھی اپنے ماں باپ کو دیکھ کر کیا، تو نے بھی اپنے ماں باپ کو دیکھ کر کیا۔ کہا میں ماں باپ کے سکھائے ہوئے دین پہ جزا نہیں دیتا، مجھے سجدہ اس لیے کرو کیونکہ میں لائق سجدہ ہوں۔ تو نے تحقیق کی کہ آپ کو سجدہ کیوں نہیں؟ ابراہیم سے پوچھے گا ابراہیم کسے سجدہ کرتے ہو؟ کہا میں نے سوچا سورج کو سجدہ کروں، پھر کہا سورج خدا کیسا ہے جو شام کو ڈوب جاتا ہے؟ پھر سوچا چاند کو سجدہ کروں کہ رات کو ہے اور دن کو نہیں ہے، پھر کہ ستاروں کو کہوں کہ رات کو چمکتے ہیں دن کو نظر ہی نہیں آتے، کہ یہ کیسا خدا ہے جو رات کو ہے دن کو نہیں ہے، دن کو ہے رات کو نہیں ہے؟ میرا خدا تو وہ ہے جو ہمیشہ ہر جگہ موجود رہتا ہے۔ ہاں لائق سجدہ سمجھ کے مجھے سجدہ کرو نا۔ آج یہی شیعہ سنی کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ بندہ کہے میں سنی، یہ کہے میں شیعہ، یہ کہے میں یا علی مدد کہنے والا، وہ کہنے یا علی مدد کہو تو شرک ہے، کیونکہ سوچتے نہیں ہیں۔ مفتی مولوی نے کہا عالم کے نیچے سے گزرو گے نکاح باطل، اور گزرا باطل بھی کر دیا بیچارے نے۔ پھر اس مولوی نے کہا توبہ کرو، پھر دوبارہ اس کا نکاح پڑھوا دیا، اب پتہ نہیں حلالہ کیا کہ نہیں۔ یہ مصیبت، یہ نقمت، یہ بدبختی زندگی میں کیوں آتی ہے؟ کیونکہ بندہ جب عقل کے دامن کو چھوڑ لیتا ہے۔ آج جوان سے پوچھو یا علی مدد کیوں کہتے ہو؟ کہتے ہیں مولانا کیونکہ سارے کہہ رہے، جس سے ملو ملتا ہے یا علی مدد کہہ کے ملتا۔ بھائی کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ ماں باپ کہتے تھے۔ علی کو کیوں مانا؟ کہ علی والے لوگوں کے بیچ میں پیدا ہوا، سب علی علی کر رہے تھے، میں نے بھی علی علی کرنا شروع کر دیا۔ پھر تجھ میں اور بکریوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ علی کو مانو کیونکہ علی لائق ہے ماننے کے۔ بڑا آسان ہے، پوری دنیا اگر زور لگائے نا علی کو چھوڑ دو، سارے انسان ہیں نا ہم، بولو ٹھیک ہے علی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر علی کو چھوڑا ہے کسے مانو؟ کسے مانو؟ اگر علی کو چھڑوا رہے ہو تو پھر کوئی ایسا لاؤ یا علی جیسا ہو یا علی سے بہتر ہو۔ صرف یہ مسلمانوں کو بول دیں واللہ علی کی جگہ وہ کسی کو نہ بٹھا سکتے ہیں نہ لا سکتے ہیں۔ آپ کے امام کا معیار خدا نے وہ دیا کہ پورے مکے میں علی سے بہتر تجھے نہیں ملے گا، علم کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے علی سے کوئی بہتر نہیں، حلم کے اعتبار سے علی سے کوئی بہتر نہیں، شجاعت کے میدان میں علی سے کوئی بہتر نہیں، میدان جنگ میں علی سے بہتر کوئی نہیں۔ اعقل الناس علی ابن ابی طالب ہیں، حسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے۔ اس سے اور فضیلت خدا بڑی کیا دیتے۔ جس مہینے میں شہادت ہوئی وہ مہینہ سارے مہینوں سے افضل، جس مہینے کی جس رات میں شہادت ہوئی وہ رات ہر رات سے افضل، اس رات میں جس نماز میں شہادت ہوئی وہ نماز پانچوں نمازوں میں سب سے افضل، اس نماز کے جس رکن میں شہادت ہوئی، نماز میں رکوع بھی ہے، قیام بھی ہے، سجدہ بھی ہے نا، شہادت میں قیام میں ہوئی نہ رکوع میں ہوئی، شہادت ہوئی سجدے میں، یعنی افضل ترین نماز صبح کی نماز، افضل ترین مہینہ رمضان کا مہینہ، افضل ترین رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اور اس نماز میں افضل ترین رکن سجدے کا رکن ہے، اس رکن میں علی کو ضربت لگی ہے نا۔ یہ خدا کیا پیغام دے رہا ہے کہ ولادت ہوئی تو اللہ کے گھر میں، شہادت ہوئی تو اللہ کے گھر میں،
تو تیری سلیکشن کی بنیاد پہ خدا تجھے جنت دے گا، سلیکشن کی بنیاد پہ خدا جہنم دیتا ہے۔ دنیا میں کوئی آیا، کسی نے شیطان کو چنا، اللہ کہے گا تو نے جسے چنا ہے تیری وہ قیمت ہے۔ ایک بندہ پتھر کو چنتا ہے وہ قیمت، ایک بندہ ہیرے کو چنتا ہے وہ قیمت۔ فرمایا نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں، نیک عورتوں کے لیے نیک مرد، خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں، طیب مردوں کے لیے طیب عورتیں۔ اچھا چنو گے سکون میں رہو گے، برا چنو گے بدبختی میں چلے جاؤ گے۔ کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں شادی کرنے میں غلطی کی، پوری زندگی تباہ ہو گئی۔ اچھا چناؤ، بندہ ڈرائیور بھی برا رکھے سکون تباہ ہو جاتا ہے، نوکر بھی برا رکھے سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ تو سوچو اگر امام اچھا نہیں چنو گے تو تیری آخرت تباہ ہو جائے گا۔ تیرا چناؤ بتاتا ہے نا، سلیکشن، اگر اچھی سلیکشن، زندگی کے ہر لمحے میں تیری سلیکشن اچھی ہونی چاہیے۔ مومن مثلا نواب شاہ سے کہتا ہے مولانا مجھے حیدرآباد آنا ہے، اب حیدرآباد میں گھر لینا ہے، سلیکشن کس محلے میں لوں، کس گلی میں لوں۔ غلط محلے میں لیا بندہ پریشان، پانی کا مسئلہ، نکال کا مسئلہ۔ اچھے محلے میں لیا لیکن ہمسائے سارے غلط لوگوں، بچوں پہ اثر۔ اسکول بھیجنا ہے اپنی اولاد کو، غلط اسکول چنا، بندہ پریشان۔ بیٹے کی شادی کرانی ہے، غلط بیوی چنی، بندہ پریشان۔ بیٹی کی شادی کرانی ہے، غلط داماد چنا، بندہ پریشان۔ تو پوری زندگی میں تیرا چناؤ بتاتا ہے کہ تو زندگی سکون سے گزارے گا یا غلط گزارے گا۔ اب چناؤ کرنے کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہے۔ جب تک علم نہیں بندے کا چناؤ نہیں ہے۔ اب آپ کو نہیں پتا چار پتھر رکھے مولانا، عقیق کون سا ہے، اصل کون سا ہے، نقل کون سا ہے۔ یا بندہ آئے گا فیروزے کا رنگ پتھر کو لگا کے بولے گا اصل فیروزہ ہے نشاپور کا، اور آپ سے 50,000 لے کے چلا جائے گا۔ اور کل کسی عالم کے پاس گئے جس کو پتھر کی پہچان ہے، کہیں تو چونا لگا کے چلا گیا، بھائی یہ تو چائنا کا پلاسٹک ہے۔ پوری امت مسلمان کو مولویوں نے چونا لگا دیا۔ قیامت میں پتہ چلے گا جن کو چنا تھا وہ پلاسٹک والے تھے۔ علم ہو تو بندے کا چناؤ کیا ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے۔ علم نہ ہو تو بندے کا چناؤ غلط ہے۔ معرفت کا مطلب یہی ہے کہ پہچان رکھ، پہچان نہیں تو چناؤ غلط ہے۔ ایک بندہ زمینداری بھی کرے، بیج کی پہچان نہ ہو، زمین سیک والی زمین ہے، اس میں مہنگا ترین بیج لگا، ہل لگا، سارا فصل ہی جل گیا بندے کا۔ پانی کی پہچان نہ ہو کہ میٹھا دینا ہے یا کھارا دینا ہے۔ بہترین زمین کو کھارا پانی دے گا، پوری فصل کیا ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ مسلمان اتنی نمازیں پڑھتے ہیں پر کھارا پانی دے کے نمازوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تبھی فرمایا ہر عبادت کرنے کے بعد صلوات پڑھا کرو تاکہ عبادت کے مزے میں مٹھاس پیدا ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ مختصر مولا کے ذا کے تشریف لا چکے ہیں۔ فرمایا تمہاری سلیکشن بتائے گی تیرا معیار کیا ہے۔ اگر سلیکشن غلط ہے بندہ پوری زندگی میں غلطیاں کرتا جاتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں تاکہ آپ کو اہمیت کا پتہ چلے۔ غلط پانی کا انتخاب زمین تباہ، غلط بیج کا انتخاب فصل تباہ، غلط بیوی کا انتخاب سکون تباہ، تربیت میں بچے کو غلط جگہ پہ بھیجا اولاد تباہ۔ تو اب سوچو، تبھی فرمایا کہ قیامت کے دن ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تیرا انتخاب بتاتا ہے کہ تو اس میدان میں کامیاب ہے یا ناکام ہے۔ تبھی مولا فرماتا ہے مومن احتیاط کرنا، کبھی غلط بندے کو اپنا دوست نہ بنانا۔ آج یہ بہت بڑا المیہ ہے، اچھے اچھے لوگ بری بری دوستیوں میں تباہ و برباد ہو گئے۔ ٹھیک ٹھاک بندہ تھا، غلط عشق میں پڑ گیا، غلط دوستی میں پڑ گیا،
غلط عادت میں پڑ گیا، جوانی تباہ ہو گئی۔ ہیرا شناس بنو، پتھر شناس بنو، آدم شناس بنو، انسان شناس بنو۔ یہ شناسائی کون دیتے ہیں؟ اہل بیت علیہ السلام۔ امام کا کام کیا ہے؟ آج تک علماء پریشان ہے کہ جب زہیر مولا حسین کے خیمے میں گیا، ایسا کیا کہا امام حسین نے کہ وہ زہیر جو پورے راستے خیمہ حسین ابن علی کے خیمے سے دور لگا رہا تھا، اور جب مولا حسین سے مل کے آیا، سب کچھ چھوڑ کے کربلا مولا حسین کی طرف روانہ ہو گیا۔ تو مثال دینے کے لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں، کہتے ہیں امام کا کام امتی کے لیے کیا ہے؟ سردی کا موسم ہے، آپ گاڑی چلا رہے ہو، اچانک آپ کی گاڑی کے شیشے پہ دھواں جمع ہو جاتا ہے، دھند جمع ہو جاتی ہے۔ آپ کی گاڑی میں وائپر ہے، آپ پانی لگاتے ہو، وائپر سے شیشے کو صاف کرتے ہو، شیشہ صاف ہوتا ہے، آپ کو راستہ نظر آتا ہے۔ کہتا ہے زمانے کے وجود کے اندر جتنا دھند ہے، کوہیر ہے، وہ انسان کے دل پہ بیٹھ جاتا ہے۔ کیونکہ دل پہ وہ دھند بیٹھ گیا، بندے کو حقیقت کا راستہ نظر نہیں آتا۔ امام کا کام یہ ہے، یہ تیرے دل کے آئینے کو اپنے ہاتھ سے صاف کر دے۔ جیسے صاف ہو جائے گا، بندے کو حقیقت کا راستہ نظر آنے لگے گا۔ زہیر جب مولا حسین کے پاس گئے تو زہیر کے دل پر دھواں چڑھا ہوا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ حسین ابن علی نے اس کے دل کو کیا کر دیا؟ صاف کر دیا۔ اب اسے حقیقت کا راستہ نظر آنے لگا۔ تبھی کہا تیری سلیکشن کی بنیاد پہ تجھے جنت ملتی ہے، جہنم ملتی ہے۔ دوسرا جملہ ہے ریلیشن، تیرے تعلقات کس کے ساتھ؟ کبھی غلط بندوں سے تعلقات نہ بنایا کر۔ یہ مت کہو کہ مولانا فلاں زانی ہے، فلاں شرابی ہے، فلاں نشائی ہے، 1 گھنٹہ بیٹھ گیا تو کیا ہوا؟ بعض مومنوں میں تو اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے، مولانا میں تو اسے سدھارنے گیا تھا، پتہ چلا سدھارنے کے بجائے خود ہی بگڑ کے آ گیا۔ اگر تیرے اندر حضرت ابراہیم والا جذبہ ہے تو جاؤ کسی کو سدھارو، لیکن اگر وہ طاقت ابراہیمی نہیں ہے، اتنے کمزور ہو کہ اگلا بندہ تجھے کمزور کر دے، تو مولا فرماتے خبردار، کسی شرابی کے ساتھ بیٹھ کر، کسی زانی کے ساتھ بیٹھ کر ایک ٹیبل پر کھانا کھانا بھی مکروہ ہے۔ ایک بندے کو گالی کی عادت نہیں ہے، 4 دن کسی گالم گلوچ والے بندے کے ساتھ گھومیں، آٹومیٹکلی خود بھی دینا شروع ہو جاتا ہے کہ السلوان منا اہل البیت، سید نہیں، بنو ہاشم نہیں۔ کسی نے پوچھا مولا سے، مولا یہ منا اہل البیت، نہ سید نہ بنو ہاشم۔ کہاں سید نہیں، بنو ہاشم نہیں، لیکن ہم اہل بیت میں سے ہے۔ کہ مولا وہ کیسے؟ کہ جب جب تو سلمان کو دیکھے گا، بیٹھے گا، تب تب تجھے علی کی یاد آئے گی۔ کیوں سلمان ایسا بنا؟ کوئلہ آگ کے ساتھ چلا جائے، آگ کا رنگ پکڑنا شروع کر دیتا ہے۔ کہ معرفت اہل بیت کے قریب آؤ، نور میں جاؤ گے نورانی بنو گے، ظلمت میں جاؤ گے ظلمانی بنو گے۔ مجلس حسین دلوں کو نورانی بناتی ہے، مجلس حسین راہ حق کی پہچان کرواتی ہے۔ تو فرمایا مقصد خلقت یہی ہے کہ تو اسے چنے جو تیرے لائق ہے، اس کے ساتھ رشتہ بنا جو تیرے لائق ہے۔ آج سب سے بڑی غلطی جو معاشرہ کرتا ہے، رشتوں کے چناؤ میں غلطی۔ 2 لفظ یاد رکھیے، نہ لالچ کی وجہ سے نہ ڈر کی وجہ سے۔ اگر لالچ کی وجہ سے کسی کو چنو گے تباہ ہو جاؤ گے قاضی شریع کی طرح، اگر ڈر کی وجہ سے رک جاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے کوفے والوں کی طرح۔ معیار علی والا ہونا چاہیے۔ اے خدا، علی نے نہ لالچ میں تیری عبادت کی ہے نہ ڈر کی وجہ سے تیری عبادت کی ہے۔ اگر تو حق ہے، علی نے تبھی تیری عبادت کی ہے۔ ان لوگوں نے علی کو چھوڑ دیا جن کے وجود میں ڈر تھا، جن کے وجود میں لالچ تھی، اور وہ لوگ حجر ابن عدی کی طرح ہمیشہ علی کے ساتھ رہے۔ میں سمجھتا مار کی طرح علی کے ساتھ رہے، بدن کٹتا رہا، پر کبھی اپنے وجود کو وجود علی سے جدا نہیں کیا۔ آج آپ کربلا جاتے ہو، کتنا مقام ہے جناب حر کا۔ آیت اللہ العظمہ محسن الحکیم
جب جناب حر کی قبر پہ گئے کہنے لگے حر تو سید نہیں میں سید ہوں، حر تو مجتہد نہیں میں مجتہد ہوں، اور اتنے میرے مرید ہیں میرے فتوے پہ عمل کرنے والے، لیکن دیکھ اور تیرا مقام کتنا بلند ہے کہ میں مجتہد میں سید تیری قبر پہ تیری زیارت کرنے آیا۔ آخر میں خود کہتے ہیں اور پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ تیرے ماتھے پہ حسین نے رومال باندھا تھا۔ 5 منٹ کے لیے سوچئے اور اپنی سلیکشن میں غلطی کرتا، آج اور پہ رحمت نہیں ہوتی، پورا مجمع تبرہ کر رہا ہوتا جس طرح ابن سعد پہ کیا جا رہا ہے۔ حر کا انتخاب اچھا تھا نا، تا قیامت جب تک عزادار زندہ رہے گا تب تک حر کی شان کو بلند کرتا رہے گا۔ 60 سال کی زندگی ہے، 70 سال کی 50 سال کی زندگی، تیری سلیکشن کی بنیاد پہ علی تجھے جزا دیتے ہیں۔ تیری سلیکشن، حر نے پوری رات سوچا کہ حر کیسے چنو گے؟ یزید کو چنو گے مال ملے گا، دولت ملے گی، بچے بچیں گے، جان بچے گی، لیکن 5 منٹ کے لیے سوچا اور قیامت کے دن جب اسی حسین کی ماں میدان قیامت میں کھڑی ہوگی اور تجھ سے سوال کرے گی اور زہرا نے تیرا کیا بگاڑا تھا اور کیا جواب دیا؟ آج ہر مؤمن یہ سوچے کہ قیامت کے دن میں نے سیدہ کو جواب دینا ہے۔ من یمت یرنی، جو بھی مرے گا علی کو دیکھے گا۔ یہ نہیں کہا کہ شیعہ، جو بھی شیعہ، سنی، مسیحی، ہندو، لا دین لا مذہب، جو بھی مرے گا علی کو دیکھے گا۔ تو سوال تو ذہن میں پیدا ہونا چاہیے نا، ہندو بھی دیکھے، مسیحی بھی دیکھے، میں بھی دیکھوں، پھر کمال کیسا ہے؟ علی کو مسیحی بھی دیکھ رہا ہے، ہندو بھی دیکھ رہا ہے، نہ ماننے والا بھی دیکھ رہا ہے۔ کمال علی کو دیکھنا نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ جب تو علی کو دیکھے، علی تجھے دیکھیں اور علی کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، غضب الہی کی نگاہ نہ ہو۔ علی ایسا استقبال کریں جیسا مدائن میں سلمان فارسی کا استقبال کیا، پھر ایسا استقبال کریں جیسا تہران کے رسول ترک کا استقبال کیا، پھر ایسا استقبال کریں جیسا آیت اللہ العظمیٰ بہجت کا استقبال کیا۔ تو فرمایا خود کو استقبال امیر المومنین کے لیے تیار کیا کرو۔ فرمایا قیامت میں ہر آنکھ روتی ہے، 2 آنکھیں کبھی نہیں روتی ہیں، ایک وہ آنکھ جو زہرا کے لال پہ گریا کرے، دوسری وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ گریا کرے۔ شکر خدا کریں اللہ نے دونوں آنسوں علی کے چاہنے والوں کو عطا کیے۔ رونا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن ایسی حرارت رکھی ہے خدا نے ذکر حسین میں کہ بندہ نام حسین سنتا ہے دل نرم پڑ جاتا ہے۔ کسی عزادار نے مجھے کہا کہ مولانا آپ نے کسی مجلس میں کہا تھا، میں نے کل بھی نواب شاہ میں پڑھا کہ قبولیت زیارت امام حسین کی نشانی یہ ہے کہ بندے کا دل ٹوٹے اور نہ چاہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ مولانا میں کربلا گیا پہلی مرتبہ اور سنا ہوا تھا کہ آپ اس میں دخول پڑھتے ہیں، نگاہ مولا کی زری پہ پڑتی ہے، تو علماء فرماتے ہیں اگر ایک مرتبہ آپ ارادہ کرتے ہیں رونے کا، کوشش کرتے ہیں نا بندہ، آنسو آئے نہیں آ رہے ہوتے، ایک مرتبہ نہیں، ارادے کی ضرورت نہیں ہوتی، دل ٹوٹتا ہے اور ایک چشمے کی طرح آنکھیں پھوٹ پھوٹ کے روتی ہیں۔ کہتا ہے میں اس انتظار میں تھا کہ میرے اوپر وہ کیفیت کب طاری ہوتی ہے۔ کہتا ہے حسین کے روزے پہ نگاہ پڑی، پہلی مرتبہ کربلا گیا، خوشی ہوئی پر وہ گریہ نہیں ہوا۔ شب جمعہ تھی، کہتا ہے آگے بڑھے، غسل زیارت کیا، اس نے دخول پڑھا، مولا کے حرم میں داخل ہوا۔ اب انتظار میں تھا کہ دل کب ٹوٹتا ہے، حسین کب بتائیں گے کہ میں نے تیرا آنا قبول کیا۔ کل کہا نا کہ امام حسین فرماتے ہیں میرے سلام دینے کے بعد جواب اگر میں تجھے دیتا ہوں تو آنسوؤں کی صورت میں دیتا ہوں، اگر تیری آنکھوں سے فوراً آنسو آ جائے تو یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، یہ حسین نے تیرے سلام کا جواب تجھے دیا ہے۔
کہتا ذریعہ مولا حسین کو دیکھا لیکن وہ رونے کی کیفیت میرے اوپر طاری نہیں ہوئی. اب دل میں غم تھا کہ امام حسین نے میرا آنا لگتا ہے قبول نہیں کیا. کہتا ہے مولا حسین کی زری کی زیارت کرتے حبیب ابن مظاہر کی زری تک پہنچا. اس زری کو بوسہ دیا پھر بھی وہ گریا نہیں آیا. اب میں نے کہا حرم سے باہر جاؤں تو کیسے جاؤں جب تک وہ کیفیت نہیں آیا. اس کا مطلب حسین نے خوش آمد نہیں کہا مجھے. حسین مولانا نے اذن نہیں دیا حرم میں آنے کا. لیکن کہتے ہیں مولانا جیسے حبیب کی قبر سے نکلا اور سیدھی طرف ایک جالی لگی ہوئی تھی. اس جالی کے اندر ایک لال رنگ کی بتی جل رہی تھی. کہتے ہیں سارے لوگ اس جالی کو چوم رہے تھے. میں بھی آگے بڑھا. میں نے کہا یہاں بھی بوسہ دوں. پتہ نہیں تھا یہ جالی کس چیز کی جالی ہے. لیکن کہتے ہیں جیسے اس جالی پہ ہاتھ رکھا ماتھا رکھا کہتے ہیں مولانا دل ایسے ٹوٹا. میں زندگی میں کبھی اتنا رویا نہیں تھا. 10 منٹ اس جالی کے سامنے بیٹھ گیا. محسوس یہ ہو رہا تھا اگر 20 منٹ بیٹھا تو میرا دل پھٹ جائے گا. کہتا اسی روتی ہوئی کیفیت میں آنکھیں لال. نہ ضبط ہے نہ کنٹرول ہے. آنسو ہے جو رکنے کا نام نہیں ہے. کسی خادم سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے. حسین کی قبر پہ رونا نہیں آیا. حبیب کی قبر پہ رونا نہیں آیا. گنبد کو دیکھا رونا نہیں آیا. لیکن جیسے جالی حسین میں ہاتھ ڈالے یہ جالی ہے کیا. یہ کیسا مقام ہے. سیدھی زمین ہے لال بتی جل رہی ہے. کہ خادم کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا یہ رأس الحسین کا مقام ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں شمر حسین کے سینے پہ سوار تھا. کہ دور سے دکھایا وہ دیکھو وہ ہے تلہ زینبیہ. تلہ زینبیہ اوپر ہے. رأس الحسین کا مقام مذبح جو ہے وہ نیچے ہے. کئیوں نے سوال کیا وہ اوپر کیوں ہے یہ جگہ نیچے کیوں ہے. مختلف روایات ہیں. کچھ کہتے ہیں مولا حسین جان بوجھ کے نچلی جگہ کی طرف گئے تاکہ جب سر کٹے تو بہن یہ منظر نہ دیکھے. کچھ کہتے ہیں نہیں زمین مسطح تھی لیکن بی بی زینب جب دیکھنا چاہتی تھی میرا بھائی کس حال میں ہے تو زمین کربلا کو حکم دیا اے زمین اوپر ہو جا تاکہ میں دیکھوں میرا حسین کس حال میں ہے. اور جب مولا حسین نے دیکھا کہ بہن دیکھ رہی ہے تو حکم دیا اے زمین نیچے چلی جا. میں نہیں چاہتا کہ بہن بھائی کا سر قلم ہوتے ہوئے دیکھے. تبھی امام زمانہ فرماتے ہیں مومن جب بھی میرے ظہور کی دعا کرو خدا کو میری پھپھی زینب کا واسطہ لیا کرو. خدا ہر واسطہ رد کر سکتا ہے لیکن یہ واسطہ رد نہیں کر سکتا. یہ اہل بیت کی خاندان اہل بیت کی پہلی بہن ہے جس نے بھائی کا سر قلم ہوتے ہوئے دیکھا. کبھی حسن کے جنازے سے تیر نکالتی رہی. روایات کے جملے 11 محرم کو جب اونٹوں میں بی بی جا رہی تھی نا تو حسین کا بدن بھی تیروں پر تھا. اس وقت کہتے ہیں کہ آواز آئی کہ بہن زینب تو نے حسن کے بدن سے تیر نکالے. کیا حسین تیرا بھائی ہے کہ اس کے بدن سے تیر نہیں نکالو گی. آواز آئی حسین نکالوں تو کیسے نکالو میرے ہاتھوں کو پسے گردن باندھا گیا. تبھی میں نے نواب شاہ میں سلام دیا تھا کہ امام زمانہ اس کیفیت میں اپنی پھوپھیوں کو سلام کرتے دلوں کو کربلا کی طرف لے جائیں. سلام کریں اپنے آقا حسین کو. 2 جملے مصیبت کے منبر حوالے کروں مولا کے ذاکر کے. فرمایا خلوص سے دل سے جو حسین کو سلام کرتا ہے خدا اسے ثواب زیارت حسین نصیب کرتا ہے. وعلى أولاد
وعلى أصحاب الحسين سب مل کے السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب لفظ حسین تو سب کو آتا ہے سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن ماشاءاللہ وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ میری عادت ہے میں مذاہب کو سلام سے شروع کرتا ہوں کیونکہ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں میرا بابا ترس گیا تھا کوئی عاشورہ کے دن میرے بابا کو سلام کرے کہ مولا کیوں کوئی سلام نہیں کرتا تھا فرمایا کہتے تھے یہ باغی ہے سلام مسلمانوں کو کیا جاتا ہے تبھی فرمایا زیارت عاشورہ میں 100 بار میرے غریب بابا کو سلام کیا کرو یہ جو جملے اب کہنے والا ہوں یہ میرے جملے نہیں امام زمانہ کے جملے ہیں آپ ہر ذاکر کو سنتے ہو لیکن میری گزارش ہے جب دل کرے رونے کا تو رات کے اندھیروں میں زیارت ناہیہ پڑھا کرو یہ امام زمانہ کا نوحہ ہے خود اپنے جد کے مسائل بیان کرتے ہیں فرمایا میرا سلام زخمی کلائیوں پہ قدیمی مومنوں مجھے نہیں پتا یہ کلائیاں کس بیوی کی کلائیاں فرمایا میرا سلام زخمی کلائیوں پہ جنہیں پس گردان باندھ گیا تھا میں نے خود بڑا سوچا کربلا میں اتنی مصیبت آئی بی بی زینب کو دادیان مارے گئے ظالم نے زیدانیوں کو تماچے مارے لیکن امام زمانہ نے وہ منظر یاد نہ کیا فرمایا میرا سلام ان زخمی کلائیوں پہ اللہ جانے ان کلائیوں کو کیوں اتنا یاد کیا لیکن جب میں نے ایک روایت پڑھی مجھے مولا کی مصیبت سمجھ میں آ گئی راوی کہتا ہے 11 محرم کو زینب اونٹ سے ایسے گرے جیسے عباس گھوڑے سے گرے تھے شاید کوئی بچہ کہے مولانا عباس کے تو بازو سلامت نہیں تھے زینب کے تو بازو سلامت تھے بلا عباس کی طرح کیسے گرے میں نے کہا جواب میں نہیں دوں گا امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو میری ان پٹھیوں پہ جن کے بازو ان کی گردنوں سے بندھے تھے
گرے جیسے عباس گرے تھے. یہ حجت خدا کے جملے. فرمایا میرا سلام ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں بس گردن باندھا گیا. اگلا سلام اس سے بھی درد بھرا سلام ہے. قدیم امامنا امام زمانہ نام نہیں لیتے. فرمایا میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ. اللہ جانے یہ کس بی بی کے رخسار ہے. میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا. یہ نہیں کہ رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا. کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا, کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا. رسول خدا کی حدیث ہے مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو. یہ حسین کی بچی کو تماچے مارتا تھا. کسی نے میرے چوتھے امام سے کہا مولا شمر کی سکینہ سے کیا دشمنی تھی. مولا کوئی کتنا بھی ظالم ہو لیکن کبھی 4 سالہ بچی کو تماچے نہیں مارتا. امام نے فرمایا صاحب اولاد تھا. مولا پھر اتنا قسی القلب کیوں تھا؟ امام نے فرمایا دشمنی سکینہ کے ساتھ نہیں تھی, دشمنی زینب کے ساتھ تھی, دشمنی سجاد کے ساتھ تھی. کہ اگر کوئی تجھے تکلیف دینا چاہے تجھے نہیں مارے گا, تیرے سامنے تیرے بچے کو مارے گا. کہ جب جب زینب کا دل دکھانا تھا یہ زینب کے سامنے سکینہ کا تماچے مارتا تھا. جب جب میرا کلیجہ جلانا تھا یہ میرے سامنے سکینہ کا تماچے مارتا تھا. آخری سلام اور زحمت تمام. فرمایا میرا سلام زخمی کلائیوں پہ جنہیں پس گردن باندھ گیا. میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا. اگلا سلام اس سے بھی درد بھرا سلام ہے. فرمایا میرا سلام ان زخمی ہونٹوں پہ, ان خشک ہونٹوں پہ وہ جن پہ ظالم چھڑی مارا تھا. یہ وہی ہونٹ ہے جن پہ نبی بوسہ دیا کرتے تھے, وہ جنہیں سیدہ چوما کرتی تھی. میں کہوں گا مولا آپ نے ہونٹوں کو یاد کیا, ایک سلام میں بھی دینا چاہوں گا. آپ نے کہا آپ کا سلام ان خشک ہونٹوں پہ وہ جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا. لیکن میں کہوں گا میرا سلام ان ننھی سی آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہی تھی. اللہ کسی بچی کو بابا کی کٹی گردن نہ دکھائے, رو رو کے کہہ رہی تھی نمار نمار میرا غریب الوطن بابا, میرا 3 دن کا پیاسا بابا. اللہ القوم الظالمین.